السلام علیکم ویوز، آج میں آپ کو ڈرامہ سیریل یوں نہیں کہ ایپیسوڈ 23 کے حوالے سے بتاؤں تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے کی طرح میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئٹن کو پریس کیجئے تاکہ آپ ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا۔ تو پھر چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اقبال جب صبح چائے لے کر اپنی بھابھی اور اپنے بھائی کے سامنے آتی ہے تو اس کا اپنی غلطی کی وجہ سے بہت زیادہ دل دکھا ہوا ہوتا ہے اور اپنی بھابھی سے اور اپنے بھائی سے اپنی غلطی کی معافی مانگتی ہے۔ تو بھائی تو اس کو کہتا ہے کہ انسانوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں اور تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، وہی لوگ خراب تھے۔ مگر اقبال کی بھابھی کا دل بہت دکھا ہوتا ہے اور وہ اقبال کو کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے مدثر بھائی نے میری بیٹی کی یعنی سریا کی بے عزتی کری اور انہیں موقع ملا۔ پھر اقبال وہاں سے چلے جاتی ہے اور اس کے چلے جانے کے بعد یعنی کہ اقبال کی بھابھی بشارت سے کہتی ہے کہ اب ہمیں سریا کی شادی کر لینی چاہیے، مگر بشارت کہتا ہے کہ ابھی اس کی شادی نہیں کریں گے، ابھی وہ پڑھے گی، جب اپنی تعلیم مکمل کر لے گی اس کے بعد ہم اس کی شادی کا سوچیں گے۔ داؤد جو ہے وہ کنیز فاطمہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اس کو کہ کیا تم واقعی امریکہ چلے جاؤ گی؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں اب مجھے امریکہ چلے جانا چاہیے اور تم نے یقیناً مجھ سے شادی جو ہے اسی لیے کی تھی کہ تاکہ تمہیں گرین کارڈ مل جائے، تم امریکہ جا سکو۔ تو داؤد اس کو کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تم سے شادی امریکہ جانے کے لیے نہیں کی تھی، اب مجھے تم سے محبت ہونے لگ گئی ہے، اب میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تم اب امریکہ نہ جاؤ۔ جب وہ جانے لگتی ہے کنیز فاطمہ وہاں سے تو وہ داؤد اس کو روک لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو کنیز فاطمہ اس کو کہتی ہے کہ نہیں، مگر داؤد اس کو کہتا ہے کہ دیکھو اپنے آپ سے مت چھپاؤ، تم یقیناً اب مجھ سے محبت کرتی ہو۔ تو کنیز فاطمہ اس کو کہتی ہے کہ دیکھو تمہارے گھر والے بھی یہی سوچ رکھے ہوئے تھے کہ انہیں امریکہ جانا ہے، تم بھی ایسے ہی ہوگے، مگر داؤد اس کو کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں سے بالکل مختلف ہوں، ان کی طرح نہیں ہوں۔ دانیال جب حسنہ کو کال کرتا ہے تو حسنہ اس کی کال اٹینڈ کرتی ہے اور پھر دانیال جو ہے اس کے ساتھ شکوے گلا کرنے لگ جاتا ہے، مگر حسنہ اس کو یہی کہتی ہے کہ اب مجھے تم پر کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے، تم تو میری نظروں سے اسی دن ہی گر چکے تھے جب تم نے کنیز فاطمہ کے لیے ہاں کری تھی، اور اب میں تم سے شادی کروں تو کروں کس بیس پر؟ نہ تمہارے پاس ڈگری ہے، نہ تعلیم ہے، نہ نوکری ہے، جو محبت تھی اس پہ بھی تم نے پانی پھیر دیا اور کہا کہ اب میرے تمہارے راستے الگ ہیں اور آئندہ مجھے کبھی کال مت کرنا۔ پھر کنیز فاطمہ کو فون کر کر کہتا ہے کہ میں نے تمہاری دعوت کری ہے اور تمہاری پسند کی چکن کڑھائی بنائی ہے، تم فوراً آ جاؤ۔ تو جس پر کنیز فاطمہ بھی اس کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں۔ اور جب ناشتے پر سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ٹیبل پر تو وہاں پہ دانیال آ جاتا ہے اور اپنے ابو کے ساتھ شکوے گلا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سیمسٹر کی فیس چاہیے، جس پر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ میرا ابھی کاروبار میں اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اور تمہیں اپنے سیمسٹر کی فیس کی پڑی ہوئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے سیمسٹر کی فیس چاہیے۔ ادھر اچانک داؤد بھی آ جاتا ہے اور اس کا مسئلہ سننے کے بعد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں سیمسٹر کی فیس دے دیتا ہوں۔ تو کنیز فاطمہ کہتی ہے کہ آپ کیوں دے رہے ہو، اسے خود اپنے لیے کرنا چاہیے۔ تو دانیال وہاں پہ کنیز فاطمہ سے جب بدتمیزی کرنے لگتا ہے تو ادھر داؤد اس کے منہ پہ تھپڑ مار کر اسے خاموش کرا دیتا ہے۔ پھر بشارت جو ہے وہ اپنے باپ کو سمجھاتا ہے ساری بات سے کہ آج کے وقت کے اور آج کے مطابق ہمیں سارے فیصلے کرنے چاہیے تاکہ اس میں ہمارے بچوں کی بہتری اور بھلائی ہو سکے۔ تو داؤد کا دادا یعنی کہ سریا کے باپ سے کہتا ہے کہ سریا کی شادی کیا نہیں کرنی چاہیے؟ تو سریا کا باپ سریا کے دادا سے یہی کہتا ہے کہ ابھی ہمیں سریا کو پڑھانا چاہیے، جب اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی پھر ہم اس کی شادی کا سوچیں گے اور اسی میں ہماری بیٹی کی بھلائی ہے۔ کل جب رو رہی ہوتی ہے تو وہیں اچانک اس کی بھابھی بھی آ جاتی ہے اور اپنے گلے شکوے بیان اس کے ساتھ کرنے لگ جاتی ہے۔ تو وہیں اچانک جو ہے سریا پیچھے سے کھڑے ہو کر ساری بات سن رہی ہوتی ہے ان کی، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی امی کو بھی سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھیں اس میں غلطی ان کی نہیں بلکہ
مدثر پھپھا ہی غلطی پہ تھے، وہی لالچ کر رہے تھے۔ تو اب ہمیں فی الحال اس بات کو ختم کر لینا چاہیے اور آپس میں گلے شکوے بھی ختم کر لینا چاہیے اور ہم لوگوں کو ایک ہو جانا چاہیے۔ تو اس کے کہنے پر سریگا کی ماں اور اس کی پھپھو ایک ہو جاتے ہیں۔ زلفی کے گھر زلفی اور کنیز فاطمہ چائے پی رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ زلفی کی کرایہ دار بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور پھر زلفی جو ہے اس کرایہ دار کا تعارف کنیز فاطمہ سے کراتا ہے۔ پھر کنیز فاطمہ کو وہ کرایہ دار اپنے بارے میں بھی بتاتی ہے اور پھر زلفی کے حوالے سے بھی آگاہ کرتی ہے۔ اس کے بعد کنیز فاطمہ فون کر کے داؤد کو بھی وہاں پر انوائٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بھی جلدی سے یہاں پر آ جاؤ۔ تو داؤد اس کو کہتا ہے کہ مجھے آنے میں وقت لگے گا۔ پھر کنیز فاطمہ اور وہ کرایہ دار وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اتنے میں بازار سے ہو کر آ جاتے ہیں۔ بازار سے واپسی پر کنیز فاطمہ اس زلفی کی کرایہ دار سے پوچھتی ہے کہ کیا زلفی نے کبھی کسی سے محبت کری؟ تو پھر وہ کرایہ دار جو ہے وہ کہتی ہے کہ دیکھو زلفی نے مجھے منع کرا ہے، مگر کنیز فاطمہ کے بار بار اصرار کرنے پر وہ کنیز فاطمہ کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ زلفی کس سے محبت کرتا ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کنیز فاطمہ داؤد کے ساتھ بھی اسی بات کا ذکر کرتی ہے کہ تم اور تمہاری فیملی زلفی سے کیوں اتنی نفرت کرتے ہو؟ اس لیے کہ وہ غریب ہے، تم سے کمتر ہے، تم اس کے ساتھ ایسا نہیں کرو۔